اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 111 ہے۔ سورہ یونس سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ساری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سارا قرآن کریم حروف کو جوڑ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں چند حروف ایسے آتے ہیں جن کو الگ الگ کر کے، جدا جدا کر کے، قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کی بحث سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام را۔ ان کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ جانتے ہیں، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے فیضان ملتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو کافروں نے کہا کمال ہے، اگر اللہ نے وحی نازل کرنی ہوتی، اپنا پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، کسی اور مخلوق کو بھیج دیتا۔ یہ انسان پر، رجل پر، مرد پر وحی آنا کیا، یہ تو ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، فرشتہ آتا تو اس کو تو دیکھ ہی نہ سکتے، وہ اللہ کا پیغام کیسے پہنچاتا؟ یا پھر دکھانے کے لیے اسے بھی مرد بنانا پڑتا، چل فرشتے مرد بن کے جا، جس طرح کہ جبریل علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے پاس پورا بشر بن کے آئے تھے۔ فرمایا یہ تمہارا اعتراض لغو ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی فرمائی، الی رجل، ایک ایسے مرد کی طرف، منہم، جو انہی میں سے ہے۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام مرد ہیں، بشر ہیں،
اہل سنت سرکار کی بشریت کا اور آدمی ہونے کا انکار نہیں کرتے، بلکہ منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ مسئلے کو ونڈ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت مقدسہ سرکار کا آدمی ہونا قطعی ہے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا تھا، اور وہ مسئلہ ظنیہ ہے، وہ قطعیہ نہیں، جیسے کہ میں آیت نور کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، نبی ہوتا ہی مرد ہے، کسی عورت کو، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں کی، کیونکہ نبی کی تعریف ہی یہ ہے، ہوا انسان، نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، تو فرمایا کیا تعجب کرتے ہو؟ انذر الناس، ہم نے ان پر وحی فرمائی کہ چلو لوگوں کو ڈراؤ۔ نبی نذیر بھی ہوتا ہے نا، نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ نبی بشیر بھی ہوتا ہے، ڈراتا ہے کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، خوشخبری دیتا ہے ماننے والوں کو۔ کیا خوشخبری دو؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان ماننے والوں کے لیے قدم صدق، سچائی کی جگہ ہے، یعنی بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ویسے حضرت عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی مراد لی ہے، کہ بے شک ماننے والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہے عند ربہم، ان کے رب کی بارگاہ میں۔ قال الکافرون، سرکار کی عظمتیں دیکھ کر، سرکار کی شانیں دیکھ کر، معجزات بھی تو سرکار دکھاتے تھے نا۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی آپ بھی تو کسی کو جادوگر نہیں کہتے نا، لیکن جس سے کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگیں پھر آ کر بھئی یہ کچھ ہے ہی۔ تو سرکار کے جسم مقدس کی معطر فضاؤں کی وجہ سے، معطر خوشبوؤں کی وجہ سے وہ کہتے تھے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بہت بڑا کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، حالانکہ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کن فٹ بن جاتے، لیکن نہیں، اللہ ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ تم بھی کام اطمینان سے کیا کرو۔ جو کام جلدی والے ہیں وہ تو جلدی کرنے ہیں، یعنی جو فرائض ہیں وقت پر پورے وقت پر ادا کرو۔ تو یہ جو جلدی والے کام ہیں توبہ میں جلدی کرو، لیکن باقی کام جو ہیں دنیاوی وہ اطمینان سے کرنے چاہیے۔ اللہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور دن کون سے ہیں؟ ایک تو ہے نا ہمارے 24 گھنٹے کے دن، یہ نہیں، جو قیامت کا ایک دن ہے نا،
اس دن جتنے 6 دنوں کی مقدار تھی، جن 6 دنوں کی مقدار کے اندر زمین و آسمان بنے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہ استوا علی العرش یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا۔ کوئی کہتا ہے اللہ بیٹھ گیا عرش پر، لیکن بیٹھنا تو بندوں کی صفت ہے نا، تو اللہ اس سے پاک ہے۔ تو بھئی ہمیں اس کا معنی نہیں آتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہرحال اللہ اپنی شان کے مطابق اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو اصل میں کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، لیکن ایک جگہ فرمایا فالمدبرات امرا، مجھے قسم ہے ان کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر امر ہے اللہ، لیکن اللہ نے اپنے چند فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تمہارے ذمے یہ کام ہے، تو وہ ذاتی طور پر مدبر ہے اور فرشتے عطائی طور پر مدبر امر ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے اذن کے بعد ہی شفیع ہے، نہیں کوئی شفیع اللہ کی بارگاہ میں، کوئی شفیع نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یعنی ویسے شفاعت کی نفی کی گئی، لیکن کس کی شفاعت کو بیان کیا گیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے، اجازت عطا فرمائے۔ تو سرکار کے لیے تو اذن پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں دھیان نہیں ہے؟ دھیان سے بات کو سمجھا کرو کہ تم نے اللہ سچے کے مقابلے میں یہ جھوٹے بت بنا لیے ہیں۔ یہ بت بیچارے کہاں عبادت کے لائق ہیں؟ عبادت کے لائق تو وہی ہے نا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج چاند تاروں کو پیدا کیا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اسی نے بغیر مادہ کے خلق کو پیدا کیا۔ یعنی یہ ہمارے یہ کمرہ بن رہا ہے نا مسجد کے ساتھ، یہ مٹیریل کے بغیر نہیں بن سکتا، لیکن اللہ وہ ہے جو بغیر مادے کے پہلی بار ہی پیدا کر دیتا ہے۔ جو پہلی بار پیدا کر لیتا ہے تو کیا اس کو دوسری بار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کو مشکل ہے اس کے لیے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ بنائے گا، اعادہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے وے ایمان لانے والوں کو، وعملوا الصالحات بالقسط، اور جنہوں نے انصاف کے ساتھ اچھے کام کیے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہے کھولتا ہوا۔ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کھولتا پانی پلائے گا، او ہو تو سب کچھ جلا کے بیڑا غرق کر دے گا۔ اللہ پھر جسم بنائے گا، پھر وہ پئیں گے، نہ جئیں گے نہ مریں گے، بس یہ کیفیت ہوگی۔ اچھا، یہ گرم پانی کن کو پلایا جائے گا؟ جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے کفر نہیں کیا ان کو نہیں پلایا جائے گا۔ کافروں کے جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں
انہوں نے تو کفر کوئی نہیں کیا، اس لیے ان کو یہ عذاب نہیں ہوگا۔ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، یہ ان کے کفر کا بدلہ ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو سراپا روشنی، مکمل روشنی، ہر طرف سے روشنی روشنی۔ والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ یہاں نور بمانا منور ہے، چمکا دینے والا، یہ چمکا دینے والا سورج۔ اچھا، ضیاء میں تپش بھی ہوتی ہے اور نور کے اندر ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، پھر ان کی منزلوں کو مقرر کیا، ان کی منزلیں بنائی۔ سورج کی منزل یہ ہے، اس تاریخ کو اس نے یہاں سے نکلنا ہے، ایسے چلتے چلتے پھر غروب ہوگا، دوسری تاریخ کو، یہ ساری منزلیں بنائی ہیں۔ اور چاند کی بھی منزلیں بنائی ہیں اللہ نے۔ کیوں منزلیں بنائی؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم کو علم ہو جائے سالوں کی تعداد کا، وہ اتنے سال ہو گئے ہیں۔ والحساب، اور تمہیں حساب کا پتہ چل جائے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان کو مگر سچ کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا۔ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، سورج اپنی سپیڈ سے ہی چل رہا ہے، لاکھوں سال، کروڑوں سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں تعداد کا کتنے سال گزر گئے۔ اور کوئی تو ہے نا جو اس سورج اور چاند کو بڑی اپنی سپیڈ کے اندر سنبھال کر چلا رہا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے قوم کے لیے جو جانے، علم والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، لآیات، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، نہ کوئی قیامت ہوگی، نہ حساب کتاب ہوگا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ سب لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کے کرتوتوں کا، ان کی کمائی کا بدلہ یہ ہے۔ یہ جھوٹ کماتے تھے، کفر کماتے تھے، تو ان کے کفر اور جھوٹ جو کمائی ہے نا ان کی، اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کا ٹھکانہ وہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو رستہ دکھائے گا ان کا رب، ہدایت دے گا، جنت کا رستہ دکھائے گا ان کا رب۔ کیوں دکھائے گا؟ بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے دل کے اندر ایمان رکھا ہے نا، اس کی برکت سے اللہ انہیں جنت کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت والے باغات کے اندر، بڑے شاندار باغ ہوں گے، اللہ نصیب میں کرے ہم سب کے۔ دعواہم فیہا،
اس جنت کے اندر ان کی دعا یہ ہوگی، جنت میں داخلہ ہوتے ہی نا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ جنت کے داخلے کے اندر، داخلے کے وقت کیا دعا ہوگی؟ سبحانک اللہم۔ نماز بھی تو جنت ہے نا، تو اس کے داخلے کے وقت کیا دعا مانگتے ہو؟ سبحانک اللہم۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، سبحانک اللہم۔ ان کی دعا ہوگی جنت میں، پکار ہوگی جنت میں، سبحانک اللہم۔ وتحیتہم فیہا، اور جنت میں ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ تحیہ کہتے ہیں وہ دعا جو ملتے وقت ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا تو دعا ہوگی سلام، السلام علیکم، سلام، یہ دعا ہوگی۔ فرشتے ملیں گے جنتیوں کو تو سلام کہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا اخیر کیا ہوگا؟ دعا کے آخر میں کیا کہیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ کافر کہا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھے نبی نہیں مانتے، تو جڑا عذاب لے آنا نہ لے آ، جڑا سب کڑنا ہی کڑ دے، لے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جس طرح بھلائی کی جلدی چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے اچھی چیز جلدی مل جائے، اچھی چیز میں تاخیر نہ ہو، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے شر کی جلدی فرمائے، استعجالہم بالخیر، جس طرح کہ یہ خیر کی جلدی طلب کرتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو پھر انہاں دا کڑاکا ہی نکل جائے، تو ان کا وعدہ، ان کی اجل میعاد پوری ہو جائے۔ اس لیے خدا کا خوف کیا کرو، یہ بات کبھی نہ کرنا یا اللہ لے جڑا تو عذاب لے آنا نا۔ اچھا، بعض اوقات خاص طور پر عورتوں کو دیکھا گیا ہے، وہ بچوں سے ناراض ہوتے ہیں نا، اور ٹوٹ پینے ہیں، اور تیرا بیڑا غرق، اللہ تینوں پھڑے ہوئے، تیرا لک ٹوٹ جائے، کوسنے دیتی ہیں نا۔ کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیا پتہ کسی وقت کی دعا قبول ہی ہو جائے، پھر رونا بھی تو ہی ہے نا۔ اس لیے بچوں کے لیے ہر وقت خیر مانگا کرو، شر مانگنے میں جلدی مت کیا کرو۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کہاں چھوڑیں گے؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے رہیں گے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں انسان سے مراد ہے کافر۔ کافروں کو جب تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ ہی، اپنے پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہمیں پکارتا ہے۔ او قاعدن، یا بیٹھے بیٹھے ہمیں پکارتا ہے۔ او قائما، یا کھڑا کھڑا، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ درہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو کھول دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مرہ، تو ٹور پیندا ہے، چل پڑتا ہے۔ کأن لم یدعنا الی در مسہ، گویا کہ کبھی اس کو کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں تھی، جیسے تکلیف نہیں آئی تو اس نے نہیں پکارا ہمیں، تو بالکل پکارنا ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔
کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اچھا، کئیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو بڑا مزین کر کے رکھا ہے، وہ لپکتے ہیں نیکیوں کی طرف، ان کے لیے خیرات مزین ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو گناہ بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے مزین کر رکھا ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے کرتوت، ان کے عملوں کو ہم نے مزین کر رکھا ہے۔ ان کو اچھے لگتے ہیں تو بس ادھر لپکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ہے تم سے پہلے کئی زمانوں کو، کئی لوگوں کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ پہلے بھی کئی لوگ تھے، انہوں نے ظلم کیا حد سے بڑے تو اساں کڈ وٹ دیتے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر۔ وما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اچھا، وہ تو چلے گئے، پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بنایا ہم نے تم کو نائب زمین کے اندر، من بعدہم، ان کے بعد۔ یہ ہم لوگ جو ہیں نا پہلوں کے نائب ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہمارے نائب ہوں گے۔ تو یہ لوگ بھی جب سرکار تشریف لائے تھے تو یہ بھی نائب تھے پہلی قوموں کے۔ ہم نے کیوں تمہیں نائب بنایا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ اگر اچھے کام کرو گے تو موجیں کرو گے، اگر برے کام کرو گے تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن نشانیاں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ سرکار جب کہتے ہیں نا بتوں کی برائیاں بیان ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، محمد اس قرآن کو چھوڑ جس میں ہمارے بتوں کی برائیاں ہیں، کوئی اور قرآن لے کے آ، او بدل ہو، یا اس میں چینجنگ کر دے، جیسا ہم کہتے ہیں تبدیلی کر دے۔ قل، محبوب کہہ دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نہیں، میری یہ شان نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ بھیجتا ہے، میں آگے سنا دیتا ہوں۔ کل ہی جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمایا۔ کچھ معجزات اللہ نبیوں کے کنٹرول میں کر دیتا ہے، کچھ، اور کچھ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے ہوا کر دی تھی، انہی کے حکم سے چلتی تھی۔ لیکن سرکار کو بھی اللہ نے 2 معجزات ایسے دیے ہیں جو سرکار کے کنٹرول میں نہیں تھے، ایک قرآن کا اترنا اور دوسرا معراج شریف۔ یہ سرکار کے کنٹرول میں نہیں تھی، اللہ نے کرم فرمایا سرکار پر قرآن نازل کیا، اللہ نے کرم فرمایا جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کو بلا لیا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں صرف اسی کی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، اور میری نبوت پر اعتراض کرنے والوں، تمہاری کھوپڑی کے اندر کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ دیکھو میں تمہارے اندر 40 سال پہلے رہا ہوں، کیا میں نے کبھی پہلے کوئی قرآن کی آیت تمہیں سنائی تھی؟
میں نے تمہیں اس کی کچھ بات بتائی تھی، خبردار کیا تھا کچھ؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت مجھ پر نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو میں کیسے تمہیں بتاتا؟ فرما دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کو تم پر تلاوت نہ کرتا۔ جس طرح 40 سال پہلے میں نے تم پر قرآن کی تلاوت نہیں کی، اگر مجھ پر نازل ہی نہ ہوتا تو میں کیسے پھر آگے تلاوت کرتا؟ تو یہ اللہ کی مرضی سے میں قرآن تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی میں تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ فقد، پس بے شک، لبثت فیکم، میں تم میں رہا ہوں، عمراً، ایک بڑی عمر، من قبل ہی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تمہاری کھوپڑیوں میں عقل نہیں ہے؟ 40 سال تک تو تم مجھ پر جھوٹ کا ایک الزام نہیں لگا سکے، تم نے ایک دن بھی نہیں کہا محمد تیری یہ بات غلط ہے، تیری سیرت کا یہ پہلو ٹھیک نہیں ہے۔ تم پہلے تو میری تعریفیں کرتے تھے، اب جب مجھ پر اللہ کا کلام آ گیا تو پھر تم اعتراض کرنے لگ گئے۔ سن لو، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اگر میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ بندہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے جس طرح تم جھٹلا رہے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو اللہ نے سنایا تو میں نے تمہیں بتا دیا، سنا دیا۔ تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ مجرموں کو فلاح نہیں دے گا، مجرموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، ما، جو لا یضرہم، ان کو نقصان ہی نہیں دے سکتے کچھ، ولا ینفعہم، نہ ہی ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ بھئی بت بنا لو، مورتی بنا کے سامنے رکھ لو، تمہیں یہ کیا فائدہ دے گا؟ نہ تمہیں کوئی چیز دے سکے، نہ کچھ، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے گا، بلکہ تم چاہو تو پتھر مار کے اس کا چورا چورا کر سکتے ہو۔ یہ خدا ہوتا ہے کوئی؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو مورتیاں ہیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے شفیع ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے؟ یعنی جو چیز جس کا وجود نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو؟ وہ کیسے بیوقوف ہو تم؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، بلند و بالا ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی، پہلے سارے ایک ہی مذہب پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہی انہوں نے اختلاف کیا تھا ان کا رگڑا نکال دیا جاتا، لیکن اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے لکھ نہ دی گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن کے بارے میں یہ اختلاف کرتے تھے، تو اسی وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ وہ بات کیا لکھی ہے؟ یہ ہوں گے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوگا،
پھر میں نبیوں کو بھیجوں گا۔ تو یہ کائنات کے اللہ نے کائنات بنائی یہ ساری، اس لیے کہ اس میں اختلاف بھی پیدا ہوگا، تو میں نبیوں کو بھیجوں گا، پھر جو نبیوں کی بات مانے گا اسے میں جنت دوں گا، جو نہیں مانے گا اسے میں جہنم دوں گا۔ یہ آیت دلیل ہے قیامت کی بھی اور انبیاء کے وجود کی بھی۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے۔ یہ بدبخت پہلے تو سرکار کی شانیں دیکھ کر کہتے تھے نا یہ تو جادوگر ہے، معجزات دیکھتے تھے تو جادوگر کہتے تھے، اور پھر کلیم کرتے ہیں لو جی آج تک تو نشانی آئی کوئی نہیں۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، فرما دیجئے بے شک یہ خود بخود غیب جاننا، ذاتی غیب صرف اللہ کو ہے۔ جس کے پاس ذاتی علم ہوگا اختیار اس کو لازم ہے، جس کے پاس ذاتی علم ہوگا اختیار اس کے لیے لازم ہے، جو چاہے کرے، کیونکہ علم جو اس کا اپنا ہے تو جو چاہے کرے۔ فَانْتَظِرُوا، چلو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب اذقنا الناس ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، تکلیف کے بعد جب ہم انسانوں کو آرام دیتے ہیں، مست ہم جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اسی وقت وہ چال بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ۔ قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے اللہ ہی تدبیر کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز ہے، اللہ سے بڑھ کے تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا قرآن مجید پڑھتے ہوئے بارگاہ الوہیت کا ادب، بارگاہ رسالت کا ادب ضرور ملحوظ رکھنا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، اس لفظ کے دو تین معنی ہوتے ہیں، وہی لفظ جب لوگوں کے لیے بولیں گے ترجمہ اور کریں گے، جب وہی لفظ اللہ کے لیے بولیں گے تدبیر اور کریں گے۔ لوگ مکر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، تو آگے فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں کرنا کہ اللہ کا مکر سب سے تیز ہے، نہیں، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ اب یہاں دوسرا پہلو لیں گے، خفیہ تدبیر کرنے میں اللہ سب سے زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے، چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وجرین بہم، اور کشتیوں کو چلائیں، بریح طیبہ، پاکیزہ ہوائیں، پاکیزہ ہواؤں کے ساتھ انہیں لے کر چلیں۔ وفرحوا بہا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر، بڑے آرام سے کشتی چل رہی ہے۔ اس وقت یہ موٹریں تو نہیں ہوتی تھی نا، کہ وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، موٹریں ہیں اور موٹر چلا رہی ہے کشتی کو۔ کشتی بنتی تھی، زیادہ سے زیادہ نا اس پر بادبان بنا لیتے تھے۔ وہ اگر اس کو بادبان کو بند کر دیتے تھے تو کشتی وہیں اچکولے کھاتی رہتی تھی۔ جب اس کو کھولتے تو ہوا پھر جدھر آتی ادھر ان کو لے جاتی، بالکل بند ہو جائے تو پھر چپوؤں سے چلاتے تھے، محنت کرنی پڑتی تھی نا۔
اور جب ہوا چلتی نا شاندار تو بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ بھی واہ واہ واہ، کتنی مزیدار جناب سپیڈ ساڑی سیر ہو رہی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک آ جاتی ہے ہوا تند و تیز، آندھی آ جاتی ہے۔ جب آندھی آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، سمندر کا پانی جو ہے نا وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے، لہریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان کے لیے موجیں، لہریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ جاتے ہیں، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور بے شک وہ پھنس گئے ہیں اسی، کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت پھر اللہ یاد آتا ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں بالکل خالص اسی کے بندے ہو کر، یا اللہ تیری مہربانی سانو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، بہت بڑی انھیری چ پھنس گئے مصیبت پہ۔ اب بت یاد نہیں آتے، اب اللہ کو پکارتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو ہم کو بچائے اس مصیبت سے تو ہم ہوں گے شکر کرنے والے، تو یا اللہ پھر اسی ضرور تیرا ہی شکر کریں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تبھی وہ یبغون فی الارض، بغاوت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، بالکل ناجائز بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری زیادتی ہے نا تمہارے جانوں پر، یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو فائدہ دنیا کی زندگی کا۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے نا۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو تم کرتے تھے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، واپس تو آنا جے میرے کول ہی نا۔ فننبئکم، پھر اس وقت اسی تانوں دساں گے، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ اللہ صرف بتائے گا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، صرف بتائے گا یا پھینٹا لگائے گا؟ پھینٹا لگائے گا۔ پتہ چلا عالم یعلموں کے ساتھ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو اس کا معنی پھینٹا ہوتا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، جیسے کہ پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے اتارا اس کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر مختلط ہو گئی اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار، پھر زمین کی پیداوار اس کے سب نکلنے لگی۔ وہ کون سی پیداوار ہے؟ مما یاکل الناس والانعام، جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چارپائے بھی کھاتے ہیں۔ یہ زمین کی پیداوار ہوتی ہے تو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنا سنگھار لے لیتی ہے، فصل لہلہاتی ہے، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، بن سور جاتی ہے، فصل پوری تیار ہو، لہلہا رہی ہو تو کتنی شاندار لگتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور خیال کرتا ہے اس کا مالک، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ بے شک اسی تک قادر ہیں تے ساڑی فصل تیار ہے بالکل۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، آ جاتا ہے ہمارا کام، ہمارا حکم آ جاتا ہے، لیلاً، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا، تو ہم اس بھری ہوئی فصل کو نا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، کأن لم تغن بالامس، ایسے لگتا تھا جیسے یہ کل تھی ہی نہیں، بالکل ختم کر کے رگڑا نکال دیتے ہیں، جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔
कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ऐसे ही हम तफसील से आयतें बयान करते हैं उस कौम के लिए जो फ़िक्र करे। तो मेहनत बंदा करे लेकिन तवक्कुल अपने रब पर करे। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, और अल्लाह ताला दावत देता है सलामती वाले घर की तरफ। सलामती वाला घर कौन सा है? जन्नत। व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत फरमाता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनके लिए हुस्ना है। ध्यान से सुन लेना तर्जमे को। लिल्लज़ीना अहसनु, जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए क्या है? अल हुस्ना, उनके लिए भलाई है, जन्नत है। व ज़ियादा, और जन्नत से भी बढ़ के कुछ और भी है। ये और क्या है? अल्लाह का दीदार है। ये जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए जन्नत भी है और अल्लाह का दीदार भी है। वला यरहक वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, और न चढ़ेगी उनके चेहरों पर स्याही और ना ही ज़िल्लत। क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरों पर खूब स्याही चढ़ेगी, ज़िल्लत रुसवाई चढ़ेगी, लेकिन जो अच्छे काम करेंगे ना उनके करीब भी नहीं जाएगी। उलाइक अस्हाबुल जन्ना, यही लोग हैं जन्नत वाले। हुम फीहा खालिदून, ये इसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीन कसबुस सय्यिआत, और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई, गुनाह कमाए, जज़ाउ सय्यिअतिन बेमिसलिहा, उस गुनाह का बदला उसी जैसा है। ये अल्लाह ताला कितना करीम है। गुनाह हो गया बंदे से तो गुनाह की सज़ा भी उतनी देगा, ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन कोई नेक काम हो गया तो अल्लाह की रहमतें उसके लिए कबूल करके फिर दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा। अच्छा, जो काफिर होंगे ना, वह तरहकुहुम ज़िल्ला, उन पर चढ़ जाएगी ज़िल्लत। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा, इनके चेहरे कैसे होंगे? एक तो ज़िल्लत चढ़ा दी गई, फिर डाल दी गई उनके चेहरों पर क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा, अंधेरी रात को टुकड़े टुकड़े करके ना इनके चेहरों पर डाल दिया जाएगा। उनके टुकड़े, अंधेरी रात के टुकड़े काले स्याह। उलाइक अस्हाबुन नार, यही हैं जहन्नम वाले। हुम फीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। वो पीछे आप पढ़ाए हैं, यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, उस दिन कुछ चेहरे चमकते दमकते होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। ये किनके चेहरे चमकेंगे? किनके चेहरे चमकेंगे? सहाबा किराम फरमाते हैं, यौम तबयद्दु वुजूह अहली सुन्नते, क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमकते दमकते होंगे। आज अहले सुन्नत कहलवाने वाले तो कई ग्रुप हैं ना। ये कौन हैं अहले सुन्नत जिनके चेहरे चमकेंगे दमकेंगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है? अलामतु अहली सुन्नत कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नियों की निशानी ये है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सूरह हदीद निकालो ज़रा, 27वां पारा, आयत नंबर 12।
یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ چلتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اے آج کے دن تمہیں مبارک ہو، جنتیں ہیں تمہارے لیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یعنی جو ایمان والے ہیں ان کا نور ان کے آگے بھی چلے گا اور ان کی دائیں طرف بھی چلے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا ان کے لیے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، کن کو؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو، انظرونا، ہماری طرف نظر تو کر دو، نظر کرم کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے نہ کچھ لینا چاہتے ہیں۔ قیلا، ان کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے ارجعوا وراءکم، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور لینا ہے نا تو واپس جاؤ دنیا کے اندر۔ فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور مانگو، وہاں جا کے نور چاہو، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور دنیا میں ملتا ہے اس کو جو پہلے نور مانتا تھا پھر نور مانگتا تھا، کہتا تھا میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ کاپیاں اگر تمہارے پاس ہوں تو نشان لگا لینا اس آیت پر، کیونکہ یہ جو وہابی لوگ ہیں نا، یہ اکثر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، یہ قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یکفرون بشرککم، یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یعنی بولیں گے، اور یہ بت وغیرہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ چلا یہاں سے بت مراد نہیں ہے، من دون اللہ والی آیتوں میں یہاں سے بت مراد نہیں ہے، یہاں سے نبی ولی مراد ہے، جن کو کبھی تم یا رسول اللہ کہتے ہو، یا علی کہتے ہو، یا غوث کہتے ہو، یا ابا بکر کہتے ہو، یہاں سے زندہ مراد ہے، یہ بت تو بولتے ہی نہیں۔ اب یہ آیت جو ہے نا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان کو، مشرکوں کو اور ان کے معبود بتوں کو۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے شرک کیا، مکانکم، اے اتھے کھلوتے رہو، اپنی جگہ رہو، کون کون؟ انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، تمہارے معبود بھی، فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ پہلے تو وہ عبادت کرتے تھے نا، بڑا عشق کرتے تھے، لیکن پھر وہاں درمیان میں جدائی ڈال دیں گے، نفرت پیدا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے معبود، یہ بت بولیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن بت جو ہیں بول کے کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ، وہ بت کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے، کافی گواہ ہے۔
ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بھئی ہم تو بت تھے، پہلے کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اب دوبارہ جب ان کو پتہ چلے گا نا تو وہ کہیں گے دیکھو اللہ گواہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، نہ ہمارے سننے والے کان تھے، نہ ہماری دیکھنے والی آنکھیں تھیں، ہمیں تو تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ تو پتہ یہ چلا قیامت کے دن یہ جو بت ہیں یہ خود بولیں گے۔ اس آیت کو یاد کر لینا اچھی طرح، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں آزمائش ہوگی ہر جان کی جو اس نے آگے بھیجا، وردوا الی اللہ، اور وہ پھیرے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم، جو ان کا مالک ہے سچا، حق سچا، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گی ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ بناتے تھے، افتراء کرتے تھے، جو انہوں نے گھڑا تھا نا سب ضائع ہو جائے گا، کوئی شے ان کو وہاں نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے گھڑا تھا یہ بت ہمارے کرنی والے ہیں، یہ ہماری شفاعت والے ہیں، غائب ہو جائیں گے، کوئی شے ہی نہیں ملے گی۔ اسی طرح یاد رکھنا دین وہ ہے جو اللہ رسول سے چلا آ رہا ہے، دین وہ ہے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا کر بندہ سمجھے گا کہ او جی پتہ نہیں مجھے اتنا کچھ ملے گا، اتنے ککھ نہیں جے لبنا، وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم اللہ رسول کے لیے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے۔